اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد ناظرین کرام اور گروپ ممبران، جتنے احباب تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں آج دین اسلام کا پیغام امن اور ماہ ذی الحجہ کی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ قربانی جو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے، اس حوالہ سے چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج کا عنوان جو ہے، اس کا مقصد اور اس کا بنیادی پیغام وہ آپ احباب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امن اور سلامتی قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں پر بھی امن، محبت، رواداری، اخوت اور بھائی چارے کا میسیج عام کرنا ہو تو یہ چند ایک ضروری ڈیمانڈز کرتا ہے کہ انسان نے کون کون سی قربانیاں دینی ہیں، کون کون سے ایسے کام کرنے ہیں جس کے بعد ہم دنیا کے اندر پیغام کا میسیج بھی پہنچا سکیں، خود بھی امن والے بن جائیں اور ہمارے ساتھ اٹیچ ہونے والے جملہ احباب امن و سلامتی کا پیکر بن جائیں۔ میں اس کا ذکر آغاز سے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد امن رکھی اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب لخت جگر جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تولد ہوتا ہے، بڑی خوشی کا موقع اور خوشی کی بات تھی کہ اللہ نے اس عمر میں جا کے دعائیں کرنے کے بعد، التجائیں کرنے کے بعد، بڑے عرصہ دراز کے بعد ایک لخت جگر کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے۔ عزیزان گرامی، اولاد کا ملنا بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم نوازی ہے، لیکن یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے اور ضروری ہے، سمجھنے سے لائق ہے
کہ اولاد کے ملتے ہی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، آزمائشات و امتحانات کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو یہ بات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے اور میسج دیتی ہے کہ ہم نے زندگی کے اندر کسی بھی موقع پر اگر خوشی مل جائے تو اس خوشی کو دائماً نہیں سمجھنا کہ خوشی کے ساتھ ہی امتحانات، آزمائشات اور ابتلا آتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے بعد جو مقام اور مرتبہ ملنا ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہوگا، اور اس سے جو شان و شوکت بڑھے گی وہ پہلے والے مقام پر خوشی جو ملی ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ اب بات ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بیٹے کا جب تولد ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ اس لخت جگر کو بھی اور اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو آپ لے کر ایک بیابان صحرا کے اندر چھوڑ کے آئے۔ وہ صحرا جہاں پہ کھانے پینے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے وہاں پہ، اور اپنے حرمت والے گھر کے پاس۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا کہ ابھی گھر بنا ہی نہیں تھا۔ گھر تو بنانے کا حکم اللہ نے جب دیا اس وقت ابراہیم علیہ السلام بلوغت کو پہنچ چکے تھے۔ گھر کی تعمیر آپ نے بعد میں دونوں باپ اور بیٹا نے علیہم السلام مل کر کی۔ اب نشانات سے کسی کو علم نہیں تھا کہ یہاں پہ اللہ کا گھر ہوگا، لیکن اللہ کہتا ہے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے آ جائے۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر اور زوجہ محترمہ کو حرم کعبہ کے قریب صحرا میں چھوڑتے، اس مقام پر لے کر چھوڑ کے آ رہے ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو چھوڑ کے جب واپس پلٹنے لگے تو دوسری جانب پہنچے پہاڑ کی، اور وہاں جا کر ایک دعا مانگتے، اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں کہ مولا میں اپنے بیٹے کو اور زوجہ کو اس مقام پر لا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ قرآن مجید نے بڑے لطیف پیرائے میں اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ ہمارے ہاں اس پہلو سے ریلیٹڈ یہ بات ہر چند ہمیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اس پہلو پر سمجھیں، جانیں اور پہچانیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھ، محفوظ رکھ۔ عزیزان گرامی، گھر بنایا کوئی 10-20 سال کے بعد، اور دعا میں کہہ رہے ہیں حاضل بلد، یہ شہر امن والا بنا۔ نگاہ نبوت تو دیکھ رہی تھی کہ یہاں پہ شہر بنے گا، یہاں پہ آبادی ہوگی، لیکن لفظوں پہ اگر جب ہم غور کرتے ہیں تو هو البلد نہیں ہے، وہ شہر جو بعد میں بنے گا، حاضل بلد کا یہ شہر۔ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مخاطب بہت وسیع ہے، اور اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کے اندر اس کے رموز و حقائق کو جاننے کے لیے جتنا گہرائی میں جائیں اتنے نئے رموز حقائق انسان کے سامنے اوپن ہوتے ہیں۔ عرفاء کے ہاں ایک معنی ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس انسانی جسم کے اندر ایک شہر آباد ہے، کائنات آباد ہے، اس کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ اب یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ دنیا کے اندر آپ امن قائم کرنے کے لیے شہروں کی تعمیر کریں اور وہاں پہ خوبصورت موٹر ویز بنائیں، ہائی ویز بنائیں، سڑکیں تعمیر کریں، سٹریٹ تعمیر کریں، خوبصورت بنائیں، سجائیں، درخت خوبصورت لگا دیں، خوب لگائیں، عمارتیں بہت خوبصورت تعمیر کر لیں، تو کیا اس سے کوئی آپشن ایسی نظر آتی ہے کہ امن قائم ہو جائے گا ان چیزوں سے؟ یہ ضروریات زندگی ضرور ہے لیکن امن نہیں ہے۔ انسان جب تعلیم و تربیت کے اس مرحلے سے نہیں گزرتا، اس نسبت سے نہیں گزرتا، اس سنگت سے نہیں گزرتا، اس ریلیشن سے نہیں گزرتا جہاں پہ لوگوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے، امن کے لیے، سلامتی کے لیے، اخوت کے لیے، بھائی چارے کے لیے، رواداری کے لیے درس دیا جاتا ہے، اور باطنی اصلاحات نہیں کی جاتی، احوال کی اصلاح نہ کی جائے، تو اس دنیا کے کسی شہر میں یہ خوبصورتیاں تو ہوں گی، امن نہیں قائم ہو سکتا۔ امن اس وقت قائم ہوتا ہے جب انسان کا من، انسان کا باطن جو ہے وہ امن گاہ بن جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مخاطب پہلا جو ہے وہ یہی ہے کہ حاض البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا۔ تو قربانی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا پہلا جو میسیج ہے وہ یہی ہے انسان کے لیے کہ انسان خود اس کے باطن کے امن پیدا ہو جائے، وہ کسی پہ انگلی نہ اٹھائے، کسی کے خلاف قلم نہ اٹھائے، کسی کے خلاف زبان درازی نہ کرے، غلط الفاظ کا استعمال نہ کرے، انسان کے پاس بیٹھنے والا بھی امن سے رہے، اشارے کنائے میں بھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سرات کے ساتھ صرف ایک ہتھیار یا چاقو سے اشارہ بھی کرنا منع فرما دیا، دوسرے کی طرف اشارہ بھی نہ کرے۔ یہ امن کا میسیج ہے، یہ پیغام امن ہے۔ اور کہاں کسی کا گلا کاٹنا، کسی کو ذبح کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کے بچوں کو مارنا، ظلم زیادتی کرنا، اسلام اس کا روا نہیں ہے۔ اور ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اسے ڈسکس کر رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے کے الفاظ بھی بڑے قابل سماعت اور ضروری ہیں کہ انہیں ہم غور و فکر کریں۔ یہ ہمیں توجہ دلانے کے لیے بار بار دستک دیتے ہیں ہمارے باطن پر، لوہے قلم پر بار بار دستک دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔
کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے کا جواب تھا قال یا ابت فعل ما تؤمر، میرے ابا جان جو آپ کو حکم ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ آپ سوچیں ذرا اس ماں اور بیٹے کی کیفیت پر، جو پیدا ہوا ماں کو اور بیٹے کو لے کے صحرا میں چھوڑا جائے، جنگل میں، کوئی شفقتیں باپ کی نہ ملے، سایہ شفقت بھی نہ ہو، باپ دور کہیں رہ رہا ہو، نہ حال احوال پوچھ رہا ہو، دور جدید بھی نہیں تھا آج کا کہ ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ ہو، میسیجز کے ذریعے رابطہ ہو، فیس بک کے ذریعے رابطہ ہو، خط و خطابت کے ذریعے رابطہ ہو، کوئی ذرائع دنیاوی موجود نہ تھے، ظاہری ذرائع نہ تھے۔ جنگل میں پرورش پانے والا، جنگل کے اندر پروان چڑھنے والا، جنگلی لوگوں میں رہ کے زندگی گزارنے والا جوان ہو جائے بیٹا تو اس کے بولنے کے انداز بھی آپ جانتے ہیں، اس کا تخاطب انداز بھی آپ جانتے ہیں، وہ باپ سے مخاطب ہو، بھائی سے ہو، دوست سے ہو، جاننے والے سے ہو تو کس انداز میں مخاطب ہوا کرتا ہے۔ اور بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر پڑھنے والے اور ان کے انداز تکلم ماں باپ کے ساتھ آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق آپ دیکھیں، اور ایک نظر اس جنگل میں، اس صحرا کے اندر پرورش پانے والے اسماعیل کا انداز تکلم تو دیکھیں کہ باپ کے سامنے اتنے عرصے کے بعد ملاقات میں، پہلی ملاقات ہے اور باپ کہتا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا کہہ سکتا تھا ابا جان مجھے تو آپ نے پرورش کرنے کے لیے تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں دی، کھانا پینا نہیں دیا، میرے سر پہ سایہ شفقت نہیں رکھا، میں تنہا جنگل کے اندر، آج مجھے ذبح کرنے آ رہے ہیں۔ سوال تو بنتا تھا، لیکن بیٹا کس کمال درجے پر تھا۔ اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عزیزان گرامی، دوستان محترم، توجہ کیجئے گا، اقبال کہتا ہے کہ یہ کس مکتب سے پڑھا تھا، یہ کس درسگاہ سے پڑھا تھا، نہ کوئی استاد تھا، نہ ٹیچر تھا، نہ کوئی متعلم تھا، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ مسجد ہے کہ وہاں جا کے تعلیم حاصل کر رہا ہو، نہ کوئی سکول تھا، نہ کالج تھا، نہ یونیورسٹی تھی، کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس کے بولنے کے انداز بتاتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ اس کو کہتے ہیں فیضان نظر۔ صاحب نظر کے ساتھ اٹیچ ہونے کے فوائد کیا ہیں؟ صاحب مجلس، صاحب صحبت کے ساتھ اٹیچ رہنے کے فوائد کیا ملتے ہیں؟ بڑوں کے ساتھ جڑ جانے کے مقاصد کیا ہیں؟ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں بڑے عظیم لوگ، علامہ ڈاکٹر میر آصف اکبر قادری صاحب، مرکزی ناظم منہاج القرآن کے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور واچ کر رہے ہیں ہمیں، اور باقی احباب بھی ہیں۔ تو یہ ان دوستوں سے آپ مزید رہنمائی لے سکتے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے ہم رہنمائی لینے والے ہیں، اور یہ وہ درسگاہیں ہیں، یہ وہ مراکز ہیں جو تربیت کے مراکز ہیں، جنہوں نے انسان بنائے، جنہوں نے انسانی تعمیر کے لیے کوشش کی۔ تو اس لیے زندگیوں میں ایک فیصلہ کریں کہ زندگی صرف تعلیم کا نام نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو تعلیم نکارہ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کو آپ اٹھائیں پڑھیں تو قرآن مجید میں 4 مقامات پہ ایک میسج ہمیں ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے، آپ کے مبعوث ہونے کے حوالے سے اللہ پاک نے 4 مقامات پہ نبوت کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ نبوت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟
پہلے مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا تو دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پہلا مقام۔ تو آپ الفاظ کی ترتیب کو دیکھیں گے اور پھر اندازہ کریں گے 3 مقامات ایک طرف ہیں اور ایک مقام ایک طرف ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اس مقام پر کس انداز میں کلام کیا ہے، اور جو اس سے پہلے کا ہے اس پر کیسے کلام کیا ہے۔ پہلا کلام بتاتا ہے کہ انبیاء کا تربیت منہاج اور تھا، اور تاجدار کائنات کا تربیت منہاج اور ہے۔ وہ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا میں مانگتے ہیں کہ اس رسول کو بھیج جو قرآن کی آیات کی تلاوت کرے، حکمت سکھائے، تعلیم دے اور تزکیہ کرے۔ 4 ذمہ داریاں ہیں نبوت کی، اور چاروں میں پہلے آیات کی تلاوت، تعلیم، حکمت اور تزکیہ ہے۔ اور جب تاجدار کائنات اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ رب العزت نے جب آپ کے بھیجنے کا ذکر بیان کیا اور آپ کی ذمہ داریاں بیان کی تو ترتیب بدل دی۔ اس مقام پر یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یہ ترتیب رکھی۔ تزکیے کو پہلے بیان کیا، آیات کو بعد میں بیان کیا، تعلیم کو بعد میں بیان کیا، حکمت کو بعد میں بیان کیا۔ اب یہ ذرا غور کریں کہ پہلے جو طریق تھا وہ اور تھا، اب کا طریق اور ہے۔ یہ طریق بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ تاجدار کائنات نے جو نظام تربیت متعین کیا وہ ہے پہلے تزکیہ کیا جائے، باطن کی اصلاح کی جائے، احوال کی اصلاح کی جائے، اور اس کے بعد جب آپ کی اصلاح باطن کی ہو جائے، تزکیہ ہو جائے، تو پھر کیا کریں؟ پھر تلاوت قرآن بھی کریں، آیات کی تلاوت کی کریں، تعلیم بھی حاصل کریں، پھر حکمت کے یہاں سے دریا بہہ کر آپ نکلتے دیکھیں گے، ہر طرف بہتے دکھائی دیں گے، ہر کوئی حکمت کے موتی سمیٹتا نظر آئے گا۔ کیوں؟ یہ وہ سمندر ہے، علم کا بحر بے کنار ہے، جہاں پہ جو بھی اٹیچ ہوتا جائے گا، جو اس کے ساتھ متمسک ہوتا جائے گا، جو اس کے ساتھ جڑتا جائے گا، وہ پھر علم کے موتی بکھیرے گا۔ کیوں؟ یہاں پہ تزکیہ پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے، تزکیہ پہلے ہے اور تلاوت بعد میں ہے۔ اگر تزکیے سے پہلے تلاوت آ جائے تو وہ پھر حلق سے نیچے نہیں اترتی، حلق سے اوپر اوپر رہتی ہے۔ اگر تعلیم تزکیے سے پہلے آ جائے تو پھر تعلیم فتنہ پیدا کرتی ہے، تفرقہ بازی پیدا کرتی ہے، فرقہ پرستی کی طرف لے کے جاتی ہے، اشتعال کی طرف لے کے جاتی ہے، نفرت پھیلاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف اکساتی ہے۔ اور اگر تزکیہ پہلے ہو، تعلیم بعد میں آئے، تو پھر علم جتنا بڑھتا جاتا ہے انسان مٹتا جاتا ہے، جھکتا جاتا ہے۔ یہ تصور تعلیم ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ پیغام امن ہے جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا، جس کے چند ایک ہنٹس میں نے آپ کو دیے ہیں وقت کی نزاکت کے پیش نظر، وگرنہ اس کے ایک ایک پہلو پہ جب ہم ڈسکس کریں تو یقیناً ایک ایک پورا باب بنتا ہے اس کا، کیونکہ یہی وہ منہاج ہے، یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ ڈائریکشن ہے، یہی وہ طریق ہے جس کے اندر تربیت کے تمام پہلو طے کرتے ہوئے انسان منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے اور منزل خود چل کے اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اقبال کے ایک میسج پر بات کو ختم کروں گا، اپنے جوانوں کو، اپنے سننے والے سامعین کو میسج دیتے ہوئے۔ اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور دوسری بات اقبال نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تیرے دریا میں موج کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں موج کیوں نہیں ہے، او تیری خودی
مسلمان کیوں نہیں ہے؟ جب جوانی اپنے کمال پہ پہنچے تو ضروری ہے اس کے اندر ایک موج پیدا ہو، اس کے اندر ایک ولولہ پیدا ہو، اس کے اندر ایک تحرک پیدا ہو، اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو، اس کے اندر ایک تلاطم پیدا ہو، اور وہ تلاطم، وہ موج تاجدار کائنات کے عشق کی ہونی چاہیے، وہ نوجوانوں کے مستقبل کے لیے لڑنے والی ہونی چاہیے، وہ امت مسلمہ کی بیداری کے لیے ہونی چاہیے، وہ امت کے کھوئے ہوئے مقام اور مرتبے کو بحالی کے لیے ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے، اور پھر خود ہی مسلمان دکھائی دیتی ہے، خود ہی مسلمان ہوتی ہے، وگرنہ صرف باتیں رہ جاتی ہیں، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں رہتا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔